السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ میں آپ سب کو اپنے چینل ایزی قرآن لیسنز پر دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج ہم پڑھیں گے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 201 اور آیت نمبر 202۔ ان دو آیات بینات کی ہم تلاوت بھی کریں گے اور ساتھ ساتھ ہم ان کی تجوید بھی سیکھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو چلیے بغیر تاخیر کے بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف، اور سبق کی ابتدا اللہ جل شانہ کے بابرکت نام سے کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیات بینات دیکھیے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ، ساتھ ساتھ ہم ان کی تجوید بھی دیکھیں گے۔ وَمِنْهُمْ، یہاں پر یہ رول ہے کہ جہاں بھی دو میم ہو، یعنی کہ ایک میم ساکن ہو، اس کے بعد اگر میم مشدد آ رہا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ دو میم مل رہے ہیں تو ان دونوں کو آپس میں ملا کر غنہ کے ساتھ، ٹھیک ہے، غنہ ان کے ساتھ ملا کر یہاں پر پڑھا جائے گا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ، اب یہاں پر یا مشدد ہے اور مشدد حرف پیچھے والے حرف کے ساتھ ملا کر پڑھا جاتا ہے، تو یہاں پر جو ہے یا کے پیچھے والا حرف یعنی کہ نون، یہ تو ساکن ہے، تو اس یا کو ہم اس نون کے پیچھے والے حرف یعنی کہ میم سے ملائیں گے۔ تو جب اس نون یا کو نون کی بجائے میم سے ملائیں گے تو اس صورت میں نون کی آواز بالکل ختم ہو جائے گی۔ اب اس کو ہم من یقولو، من، ٹھیک ہے، من نہیں پڑھ سکتے بلکہ اس کو میم کو یا سے ملا کر من یقولو، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر جو ہے یہ جیسے کہ یہاں پر یہ ڈارک گرین کلر کے، ویسے تو قرآن کریم میں کلر کمبینیشن کا اعتبار نہیں ہے کیونکہ یہ ہر نسخہ میں الگ الگ ہوتے ہیں، تو یہاں پر میں آپ کو ویسے بتا رہی ہوں کہ جو یہ گرین، ڈارک گرین کلر ہے، یہاں پر جو ہے ہم نے ادغام بالغنہ کرنا ہوتا ہے، تو یعنی کہ نون ساکن کے بعد جو ہے چار حروف یا واو میم اور نون میں سے ایک حرف آ رہا ہے، تو اس کی وجہ سے یہاں پر ہم ادغام بالغنہ یا ادغام ناقص دونوں اس کے نام ہیں۔ من یقول ربنا، یہاں پر نون کے اوپر زبر کے ساتھ ساتھ چھوٹی مد ہے، تو اس کی وجہ سے ہم نے اس کو ایک الف کی مقدار لمبا ادا کرنا ہے۔ ربنا آتینا، حمزہ کے اوپر کھڑی زبر ہے تو ہم نے اس کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر ادا کرنا ہے۔ آتینا فی الدنیا، یہاں پر یہ فا جو ہے دال مشدد کے ساتھ مل رہی ہے، ٹھیک ہے۔ فی الدنیا حسنۃ، یہاں پر تا کی تنوین ہے اور اس کے بعد آنے والا حرف واو، یعنی کہ چار حروف یا واو میم اور نون میں سے ایک حرف ہے، تو یہاں پر بھی ہم ادغام بالغنہ کریں گے۔ حسنۃ، ٹھیک ہے، تا کی تنوین اس کے بعد واو۔ حسنۃ وفی الآخرۃ، وفی الآخرۃ، یہاں پر حمزہ کے اوپر کھڑی زبر ہے تو اس کو ہم نے عام زبر کے مقابلے میں ایک الف کی مقدار لمبا ادا کرنا ہے۔ وفی الآخرۃ، خا اور را یہ دونوں موٹے حروف میں سے ہیں، ٹھیک ہے، را را موٹا۔ حسنۃ وقنا، ہلکی ادا کی جائے گی، آگے یہ تا کی تنوین ہے، اس کے بعد پھر واو ہے جو کہ چار حروف میں سے ہے، یعنی کہ یا واو میم اور نون میں سے ہے، تو یہاں پر بھی ہم ادغام بالغنہ کریں گے۔ حسنۃ وقنا، نون کے بعد الف آ رہا ہے تو ہم نے اس کو تھوڑا سا وقنا عذاب النار، اس کو دوبارہ دیکھیں، عذاب النار، نون مشدد ہے اور مشدد نون پر غنہ کیا جاتا ہے، تو یہاں پر بھی ہم اس کو غنہ کے ساتھ ادا کریں گے۔
اگلی آیت مبارکہ دیکھیں، اولئک، لام کے اوپر کھڑی زبر ہے، ساتھ میں اس کے اوپر بڑی مد ہے، تو بڑی مد اور کھڑی زبر تو ان کو کھنچاؤ سے ادا کریں گے، اور بڑی مد کا جو کھنچاؤ ہوتا ہے وہ 3 الف کی مقدار ہوتا ہے، یعنی کہ ہم نے اسلام کو جو ہے 3 الف کی مقدار اس بڑی مد کی وجہ سے کھینچ کر ادا کرنا ہے۔ اولئک لہم نصیب مما، نصیب قاد اس کے بعد یا ساکن ہے تو ایک الف کی مقدار لمبا ادا کریں گے۔ آگے یہ با کی تنوین ہے، اس کے بعد میم ہے جو کہ 4 حروف میں سے یعنی کہ یا واو میم اور نون میں سے ایک ہے، تو یہاں پر بھی ہم ادغام بالغنہ کریں گے، نصیب مما، میم مشدد ہے، مشدد نون اور مشدد میم ان دونوں پر غنہ کیا جاتا ہے۔ کسبو، کسبو، با کے بعد واو ساکن ہے تو ایک الف کی مقدار اس کو لمبا ادا کریں گے، کسبو، آگے وقف مطلق کی علامت ہے لیکن اس کے پیچھے والا حرف جو ہے وہ خود ہی ساکن ہے۔ آگے دیکھیں، واللہ، لفظ اللہ کی لام موٹی پڑیں گے کیونکہ اس کے اوپر جو یہ واو لفظ اللہ کی لام سے پہلے جو واو آ رہی ہے یہ زبر کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، اور لفظ اللہ کی لام جو ہے یہ اس صورت میں موٹی پڑی جاتی ہے جب کہ اس کے پیچھے والے حرف پر زبر آ جائے یا پیش آ جائے، لیکن زیر کی صورت میں یہ باریک پڑی جاتی ہے۔ واللہ سریع الحساب، سریع الحساب، را کے بعد یا ساکن ہے تو ایک الف کی مقدار کھینچ کر ادا کریں گے، عین یہ حلق سے ادا ہونے والا حرف ہے جیسے کہ ح، ٹھیک ہے، عین، ح، حلق حروف میں سے، ٹھیک ہے، اور آخر میں جو یہ با آ رہی ہے یہ حروف قلقلہ میں سے ہے، اور قلقلہ کے حروف کو ہلا کر ادا کیا جاتا ہے تو اس کو ہم ہلا کر ادا کریں گے، حساب، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق اختتام کو پہنچا، امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر آپ چینل پہ نئے ہیں اور ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو لائک کیجیے اور ان ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کار خیر سے مستفید ہوں جو کہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ نیکسٹ ملاقات تک کے لیے رکھیے گا اپنا بہت سارا خیال، دعاؤں کی درخواست، جزاکم اللہ خیرہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔